پھر ظاہری تنگی میں خرچ کرنا، تنگ دستی کی ظاہری حالت میں خرچ کرنا، پھر اپنا سرمایہ لٹانا، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کرنا، یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے، اور اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے جس پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ خرچ اس وقت ہوتا ہے جب کہ محبت ہو، پھر قتال اس سے بڑھ کے جان کو خطرے میں ڈالنا، جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ محبت سے آگے عشق ہو۔ بھئی عشق کا نتیجہ ہے جب آدمی کے اندر عشق اور محبت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جان لٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک عاشق کی ذات نہیں، حضرت صدیق اکبر ایک محب کی ذات نہیں، حضرت صدیق اکبر ایک چاہنے والا انسان نہیں، بلکہ تمام چاہنے والوں کے امام ہیں، تمام عاشقوں کے پیشوا ہیں، تمام اللہ کے رسول کو جاننے والے لوگوں کے مقتدا ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے عاشقوں کا امام بنایا، محبین کا پیشوا بنایا، تو لہذا خرچ کرنے میں، قتال کرنے میں بھی آپ بے مثال اور بے مثل ہیں۔ چنانچہ آپ یاد رکھیں کہ جب کسی کے دل میں محبت ہوتی ہے کسی کی، پھر وہ محبت حقیقی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ محبت بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے کئی چیزوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو چاہتا ہے تو خطرات مول لینا آسان ہو جاتا ہے، تانے یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، مار توڑ یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، بھوک و پیاس بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جان قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھئی اپنے آپ کو زخمی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جان مال سب قربان کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب کسی کے دل میں عشق اور محبت جنم لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی بے مثال آئی تھی کہ اس عشق و محبت کے سامنے ہزاروں لاکھوں عشق و محبت رکھنے والے نظریں جھکاتے نظر آتے، نظریں جھکاتے نظر آتے۔ چنانچہ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے، محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محبت آنے کے بعد محبوب ہی سب کچھ آدمی سمجھتا ہے، اور محبوب کے علاوہ ساری چیزیں اس کے دل سے محو ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ صرف محبوب پیش نظر ہوتا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہی پیش نظر ہوتا ہے، اسی کو برتری دیتا ہے، اسی کی اہمیت ہوتی ہے، نگاہوں میں اسی کو بساتا ہے، دل کے کیفیات میں اسی کو آباد کرتا ہے، اسی کے ایک آبرو کے اشارے پر گردن کٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عام محبت رکھنے والی ایک شخصیت نہیں تھے، محبت کی امامت رکھنے والی شخصیت، بھئی عشق کا بے مثال کمال رکھنے والی شخصیت۔ تو حضرت صدیق اکبر کی ذات کے اندر یہ عشق رسول کے بہت سارے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مزاج کو، اس پاکیزہ صفت کو دیکھنا چاہیں تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادت میں بے مثال ہیں، جہاں سخاوت میں بے مثال ہیں، جہاں علمیت میں بے مثال ہیں، جہاں فقاہت میں بے مثال ہیں، جہاں ثقافت میں بے مثال ہیں، جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں بے مثال ہیں، وہیں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور عشق میں بھی بے مثال ہیں۔ اتنے بے مثال کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا اس زمانے میں آسان تھا
جس زمانے میں ابھی کوئی دوسرا فرد تیسرا فرد اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیے تھے، تو ابھی صحابہ کی بڑی جماعت نہیں تھی، مکے کے ظالم ستاتے تھے، آقائے دو جہاں کی معیت و رفاقت میں صرف تنے تنہا خادم اور غلام بن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ وار گھوما کرتے تھے۔ یہ تنے تنہا صدیق اکبر کی ذات تھی، اس زمانے میں لٹا رہے تھے جس زمانے میں لٹانا خطرات کو مول لینا تھا، اس زمانے میں سرکار کے ساتھ تھے جس زمانے میں ساتھ رہنا، حضور کی معیت اختیار کرنا، یہ اپنی گردن کو کٹانے کا ذریعہ بن رہا تھا اور باعث تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق و محبت کا کمال ہی تھا کہ یہ دونوں چیزیں آسان اس طرح ہوئیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوسرے لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت صدیق اکبر، صحن کعبہ ہے، کعبے کا صحن ہے، صحن کعبہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی دعوت توحید دیتے کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول۔ وہ مشرکین مکہ، وہ ظالم، وہ کفار قریش آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر طرف سے حملے کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا ایک ذات ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کفار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا مزاج عشق دیکھیے، اس تنے تنہا عالم میں حضرت صدیق اکبر نے کفار کا ایک وار بھی سرکار کے اوپر آنے نہیں دیا، سارے وار اپنے جسم اور سینے پر لے لیے۔ یہ عشق کا کمال تھا۔ بھئی اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ جو میرا ابو بکر ہے، تم میں سے کوئی بھی اے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابیوں غلاموں، تم میں سے کوئی بھی ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو بکر نے اس وقت خرچ کیا ہے جبکہ وہ تنے تنہا تھے، ابو بکر نے اس وقت کفار کے واروں کو اپنے سینے پہ لیا ہے جس وقت تم میں سے کوئی بھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تنے تنہا سینہ سپر ہو کر وہ مقابلہ کر رہے تھے، جام بازی کر رہے تھے، جانی ساری کا ایک نیا انداز دنیا اور کائنات کو بتا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ معاملہ، سارے وار اپنے سینے پہ لیے، صدیق اکبر کا سر انور زخمی ہو گیا، جب زخمی ہو گیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہو گئے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دولت خانے میں تشریف لے جا چکے تھے، صحن کعبہ ہے، صدیق اکبر بے ہوش ہیں، سر پہ زخم ہے، سینہ چھنی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی آگ میں تپے ہوئے یہ فرد، ان کے اوپر کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ بے ہوش جب ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں لوگوں نے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو گھر اٹھا کر لے گئے، آپ کو گھر پہنچایا بے ہوشی کے عالم میں، بے ہوش ہیں۔ جب گھر پہ پہنچے، گھر پہ پہنچنے کے بعد ہوش آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ شربت کا ایک جام لے کر کھڑی تھیں کہ میرا پیارا لخت جگر ہوش میں آ جائے تو زخموں سے چور ہے، زخموں سے نڈھال ہے، خون بہہ رہا ہے، سر انور زخمی ہے اور جسم چھنی ہے، جب یہ ہوش میں آ جائے تو میں اس کو ٹھنڈا شربت پلا دوں۔ ماں کی ممتا وہ ٹھنڈا شربت کا گلاس لے کر وہاں کھڑی ہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر پر لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہوش میں آ جائیں۔ بالآخر جب آپ ہوش میں آتے ہیں، اللہ کے کرم سے جب ہوش میں آئے، نگاہ اٹھا کر جب کھول کر آپ نے دیکھا والدہ شربت کا ٹھنڈا گلاس لے کر وہاں آپ کی شفقت کا وہ گلاس پہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے، آپ کو پلانے کے لیے کھڑی ہیں، تو والدہ ماجدہ کہتی ہیں بیٹا یہ شربت ہے، ذرا پی لو، طبیعت نڈھال ہے،
جسم چھنی چھنی ہے، اور اپنے محبوب کے تحفظ میں اپنے جسم کو کٹانے اور اپنے جسم کو زخمی بنانے والے آئے میرے بیٹے، ذرا یہ شربت پی لے۔ صدیق اکبر کی جب نگاہ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے، والدہ کا جب یہ جملہ سنتے ہیں، صدیق اکبر ایسی نڈھالی کے حالت میں، ایسے ماحول میں، ایسے ضعف میں، ایسی کمزوری میں، ایسی زخمی حالت میں، سر زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، چہرے پہ خون بہ رہا ہے، ایسے ماحول میں والدہ کی زبان سے جب سنتے ہیں کہ بیٹا شربت لے لو اور شربت پی لو، صدیق اکبر کہتے ہیں امی جان شربت نہیں پیوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے۔ چنانچہ دیکھو یہ جو بے مثال عشق ہے، یہ جو لازوال محبت کی ادا ہے، یہ کسی صحابی کے ہاں نہیں دکھائی دیتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت فاروق اعظم اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، حضرت عثمان غنی اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، حضرت ابو ذر اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، صحابہ کا 1,00,000 کا وہ جمع غفیر ابھی نہیں آیا تھا۔ ایسے ماحول میں سرکار کائنات کے ساتھ اگر کوئی ایک انسان سینہ سپر ہو کر جان نثاری کی بے مثال اداؤں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ حدید میں لا یستوی منکم من انفق، کہ اے صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی بھی میرے ابو بکر کے خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ من قبل الفتح وقاتل، اور میرے ابو بکر کے قتال اور ان کے جذبہ جہاد کے برابر تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے اللہ نے فرمایا کتنا بے مثال عشق آپ کو ملا، پھر اس کے مظاہر بہت سارے آپ کی ذات سے ظاہر ہوتے رہے۔ جس وقت ہجرت کا حکم آیا، مکہ جو وطن عزیز ہے اس کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ ہجرت تو وطن کو چھوڑنے کا نام ہے، ہجرت کاروبار کو چھوڑنے کا نام ہے، ہجرت اولاد کو جدا کرنے کا نام ہے، ہجرت اپنے گھر والوں سے دور ہونے کا نام ہے، ہجرت اپنے گھردار کو چھوڑ کر دوسرے مقام پہ پہنچنے کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق تھا، کمال محبت تھی۔ صدیق اکبر اس طرح ہجرت کر کے سارے گھر کو، وطن کو، کاروبار کو اور اولاد کو، گھر والوں کو چھوڑنے پر مجبوری کا انداز اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ مسروری کا انداز اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ کمال محبت تھا، جب اپنے وطن کو، گھردار کو، بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو چہرے پر اتنی مسکراہٹ تھی، اتنی خوشی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جان جب آقائے دو جہاں کی زبان اقدس سے سنے کہ چلو اے میرے ابو بکر ہجرت کرنا ہے، حکم آیا ہے اور تم میرے ساتھ مدینے کو جانا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنے خوش ہو گئے ہجرت کرنے کے اعلان پر کہ خوشی سے اس وقت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت بھی آنسو بہتے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو اس وقت مجھے معلوم ہوا۔ تو دوستو آپ بتائیے کتنی پاکیزہ طبیعت اور طینت ہوگی، ذرا ہم اپنے اوپر قیاس کریں۔ ہم کو گھردار چھوڑنا کتنا مشکل ہے بھئی، اپنا دکانداری چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے بھئی، اپنا وطن چھوڑنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھئی اس کو مشکل تو دور کی بات ہے، جب یہ چھوڑنے کا حکم ملا حضرت صدیق اکبر اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ خوشی کے آنسو بہ رہے۔ کیسا بے مثال انداز عشق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں میں صرف یہی رسا بچا تھا کہ چاہے ساری کائنات اور دنیا چھوٹے لیکن میرے آقا کی رفاقت اور صحبت سے میں دور نہ ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ عشق کا نرالا انداز تھا۔ تو جب یہ ہجرت کر کے سرکار تشریف لے جانے لگے تو غار ثور میں پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے، صرف صدیق اکبر ہیں سرکار کائنات،
غار ثور میں جب پہنچے، غار ثور میں پہنچ کر کیا ہوا؟ بس نتیجہ عشق وہاں پہ ظاہر ہونے لگا، عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ غار ثور بھی عشق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔